مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیز و بھائیوں، اللہ جل شانہ امن والہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرمایا، اور یہ تعلیم و تعلم بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ پہلے تعلمہ ہونی چاہیے، بعد میں علمہ ہونی چاہیے۔ تعلمہ کے بغیر علمہ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیکھنے کے بعد سکھانا یہی اصل ہے، اگر کوئی بغیر سیکھے کے سکھائے گا یہ ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے ایک سنت بنائی۔ اللہ کی سنت یہ ہے جب بھی کتاب اللہ کو اللہ نے نازل فرمایا، رجال اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالی کتاب اللہ کو صرف نہیں بھیج دیا کہ لو کتاب پکڑ لو اور کتاب پڑھ لو اور سمجھ لو اور عمل کر لو۔ اس طرح اللہ نے کتاب صرف و صرف نہیں بھیجی، بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کو بھی بھیجا۔ اللہ کی الہی سنت ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ کتاب اللہ حضرت تورات کو بھیجا ہے تو ساتھ اللہ نے رجال اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ کر دیا۔ اللہ نے زبور کتاب اللہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے انجیل دی تو اللہ نے اس کو پڑھنے اور سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جوڑ دیا۔ گویا ہر کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا رشتہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے کلام اللہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا۔ گویا یہ رشتہ روز اول کا رشتہ ہے۔ کوئی بھی کتاب رجال اللہ کے بغیر اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ ہر کتاب کے ساتھ پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے کو اللہ نے بھیجا۔ اسی لیے اس کو الہی سنت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنا یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی ترتیب نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا منشا ہے، نہ ہی اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر کوئی یوں کہے ہم لوگ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، چلو قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیں گے اور ترجمہ پڑھ لیں گے، ترجمہ سمجھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ جو بھی تشریح ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ تشریح ہم لوگ اپنے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو مردود ترتیب قرار دی۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرے، براہ راست تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کے بعد خود بخود اپنے رائے کے مطابق اس کی تشریح کرے، اس کی توضیح کرے، اس کی وضاحت کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیوں فرمایا؟ اتنی بڑی وعید کیوں؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود کہتا ہے، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے۔ جب قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے تو قرآن نے جب آسان کر دیا، براہ راست ہم لوگوں کو سمجھنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو پڑھنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو فکر کرنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو مسائل نکالنے میں کیا حرج، براہ راست ہم لوگوں کو اس کی تشریح کرنے میں، توضیح کرنے میں کیا حرج۔ لوگ آ کر ان آیتوں کا غلط تشریح اور توضیح کرتے ہوئے اس طرح کا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس بات پر غور کریں، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو یہ نظام کیوں اللہ نے بنایا؟ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا یہ رشتہ خود بتا رہا ہے۔ اللہ کو منشا اصل میں کتاب نازل کرنا نہیں ہے، بلکہ کتاب کو صحیح سمجھانا ہے، کتاب کو صحیح بتانا ہے، کتاب کے سلسلے میں صحیح وضاحت کرنا ہے، کہ صحیح بات کو سمجھانا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کچھ سمجھیں گے، حقیقت میں کچھ ہوگا۔ جیسے کہ خود رمضان المبارک کے سلسلے میں جس وقت آیتیں نازل ہوئی، آیت کیا نازل ہوئی؟ آیت یہ نازل ہو رہی ہے کہ اللہ نے سحری کی آیت نازل فرمایا، حتی یتبین، تم لوگ سحری اس وقت تک کیا کرو جب تک کہ جدا نہ ہو جائے۔ کون کون جدا نہ ہو جائے؟ خیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الابیض خیط الاسود سے جب تک جدا نہ ہو اس وقت تک تم لوگ باقاعدہ سحری کرتے رہو۔ اب جناب عرب حضرات ہیں، پرانے عرب ہیں، سمجھدار عرب ہیں، حضور کی صحبت یافتہ عرب ہیں۔ یہاں ہوا کیا؟ ایک صحابی فوراً ایک دھاگا لے لیے کالا اور ایک دھاگا لے لیے سفید، دونوں دھاگے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اب بھائی سحری کھانا شروع کیا، کھا رہے ہیں، تکیہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تکیہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تکیہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اب بھائی دیکھ ہی رہے تھے، اب کیا ہوا؟ وہ جدا ہی نہیں ہو رہا ہے، بالآخر تکیے میں لگ کر جدا ہو گیا۔ جب جدا ہوا تو ان کو تسلی ہو گئی، فوراً اعلان کر دیا، ہاں بھئی اب بند کرو، اب بند کرو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی اس اجتہادی تشریح کو، اجتہادی عمل کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ہم نے ایسا کیا کہ دو دھاگے رکھ لیے اور اٹھا کر دیکھتے رہے کب جدا ہوگا، کب جدا ہوگا، کب جدا ہوگا۔ جب جدا ہو گیا ہم نے اعلان کر دیا سحری کا وقت ختم ہو گیا، بس سب کے سب اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ کیا یہ ہم نے صحیح کیا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، عرض فرمایا، ارے واہ بھائی، تیرا تکیہ کتنا وسیع ہے، تو نے تو تمام مشرق و مغرب کو تو نے سنبھال لیا اپنے تکیے میں۔ ارے یہ نہیں مراد یہ ہے کہ جس وقت صبح صادق ہو اس وقت میں یتبین خیط الابیض من الخیط الاسود، صبح صادق میں رات دن یہ دونوں کے درمیان ایک لکیر آ جاتی ہے اور ایک درمیان میں فصل پیدا ہوتا ہے، دونوں کے وصل میں یہ فصل کے ذریعے سے جدائیگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جدا ہو تو یوں سمجھنا چاہیے صبح صادق کا وقت ہو گیا، اب صبح صادق کا وقت جو ہی ہو تو سمجھ جانا چاہیے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ مراد ہے اللہ کے اس ارشاد کا۔ میں ذرا آپ حضرات کو غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، ذرا آپ لوگ سمجھیں۔ عربی داں ہیں، سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، لیکن قرآن کا وہ محاورہ جس کو خیط الابیض خیط الاسود سے قرآن نے تعبیر فرمائی، اس کو انہوں نے لغوی اعتبار سے لے لیا، حالانکہ لینا چاہیے تھا اصطلاح قرآنی اعتبار سے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس طرح کی بات جب سرزد ہو گئی، اس طرح کی بات جب پیش آ گئی، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت میں کس طرح ممکن ہوگا کہ آدمی عجمی ہو کر، ایک اردو داں ہو کر وہ اٹھا کر اردو کا کلام پاک بیٹھ گیا، پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا اس سے پہلے۔
کچھ نادانوں نے کیا کیا، بعض لوگ تھے اردو دان، ان سے کہا گیا ارے بھائی تم لوگ قرآن پاک سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھتے بھی ہیں، قرآن پاک پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا دیکھیے تم لوگ قرآن پاک کے خلاف عمل کرتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، حالانکہ قرآن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم الگ الگ نماز پڑھو۔ چنانچہ ہم لوگ اب بھی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا نظام جدا جدا نماز پڑھنا، تنہا تنہا نماز پڑھنا۔ اب اس سے پوچھا گیا تجھے کون سی ایسی آیت نظر آ گئی جس کے ذریعے سے تو الگ الگ نماز پڑھنے کا استدلال کیا؟ وہ کہنے لگا قرآن یوں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، قرآن یوں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا۔ ارے بھائی نماز جب بھی پڑھو گے تو تنہا تنہا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے قرآن کے منشے کے مطابق تنہا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوف ہے جس نے اردو کے تنہا کو لے جا کر عربی کے تنہا کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ بات یہ ہے قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ تمہیں قرآن ان الصلاۃ تنہا سے مراد نماز تمہیں روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، فحش خیالوں سے نماز تمہیں روکتی ہے، والمنکر اور تمام گناہوں سے۔ بات تو یہ تھی لیکن اس نے سمجھا کیا ان الصلاۃ تنہا، جیسے ایک بے وقوف نے کہا، جیسے میں نے کل کہا مردوں میں ایک بڑی جماعت وہ صفن صفا کی ہوتی ہے، یعنی بغیر ریش کے ہوتے ہیں، بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں۔ اب کسی سے پوچھا گیا بھائی ہمیں سب ملائکہ کی جماعت، بھائی کیسے تم لوگ ملائکہ کی جماعت؟ فرمایا والملائکۃ یومئذ صفن صفا، اس دن فرشتے صفن صفا ہوں گے، یعنی کیا مطلب؟ یہ گال بھی صاف ہوگا، وہ گال بھی صاف ہوگا۔ ارے بے وقوف گدھے، اس سے مراد صفن صفا سے مراد گال صاف ہوگا نہیں، بلکہ صفن صفا صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرشتے اس دن یعنی قیامت کے دن صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ صف بندی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، اور ہماری جو صفیں نماز میں ہوتی ہیں وہ صفیں مکمل طور پر فرشتوں کے صفوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں بھی انسانوں کو یہ 120 صفوں میں کھڑا کرے گا، یہ 120 صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اس طرح کی صف بندی سے منع کیا گیا ہے۔ تو الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اردو سے عربی، عربی سے اردو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے کہ مہدی نے پوچھا کہ کسی مہدوی سے پوچھا گیا ارے بھائی تم لوگوں کا تو قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر تم لوگ اپنے آپ کو قرآن کے تابع دار ہیں، قرآن کے وفادار ہیں، قرآن کے مطابق ہم لوگوں کا مسلک ہے، مذہب ہے کہتے ہو؟ ارے کیسے کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا ارے دیکھیے ہم جو کہتے ہیں قرآن پاک، ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے مہدی سے۔ اس نے کیا کیا؟ اور سے آپ حضرات اس بات کو سمجھیں کیسے کیسے غلط لوگ تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن خود کہتا ہے اسی کلام کے بعض آیتوں کی غلط وضاحت سے لوگ ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں، گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ صحیح تشریح کرو گے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے، غلط تشریح کرو گے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس قرآن کو سمجھداروں سے سمجھو گے تو سمجھنا آسان ہوگا، نہ سمجھو سے سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہوا کیا؟ اس نے یوں کہا الف لام میم، جیسے آپ ناظرہ قرآن میں دیکھو گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کی لائن میں ھدی للمتقین لکھا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ الف لام میم کو، ہا دال یا کو جو اوپر نیچے ہیں، الف لام میم ہا دال یا، اس دونوں کو جوڑ دیا، جوڑ کر اس نے ایک جملہ بنا دیا، ایک لفظ بنا دیا المہدی۔ اور المہدی بنا کر کیا کہا؟ بھئی ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے المہدی سے،
تمہارا قرآن الف لام سے شروع ہوتا ہوگا، لیکن ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے المہدی سے۔ صرف اس بات کو رکھ کر ایک بڑی جماعت گمراہ ہو گئی۔ اتنی بات چھوڑیے، لفظ عربی میں، عربی جملے میں معمولی معنی کا فرق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی متوفی کا ورافع کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم آپ کو وفات دیں گے اور اوپر بلا لیں گے۔ تمام عیسائی عرب فلسطین میں اس آیت کو رکھ کر 60,000 لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ یوں کہا دیکھو وفا یوفی کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ہے وفات پانا، ایک ہے پورا ہونا۔ وفات پانا کسے کہتے ہیں؟ عربی وفا یوفی کے معنی یعنی پورا ہو جانا، یعنی عمر پوری ہو گئی، رزق پورا ہو گیا، اب اس کی گھڑیاں پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، اب یہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ معنی وفا یوفی پورا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں انی متوفی کا، ہم جب آپ کی زندگی کا پہلا حصہ، پہلا قسط، پہلا پارٹ جس کو پارٹ 1 کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے، ایک حصہ بنی اسرائیل میں، ایک حصہ امت محمدیہ میں۔ حضرت اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اے عیسیٰ جب آپ کا پارٹ 1 زندگی یعنی جزو اول، تمہاری زندگی کا جزو اول جب مکمل ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا جزو اول جب مکمل ہو جائے گا، فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا اور پھر آپ کو اس کے بعد نازل کرے گا۔ یہ ہے ترتیب۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انی متوفی کا، تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے ہم آپ کو وفات دیں گے، ہم آپ کو وفات دیں گے، وفات دے کر آسمان پر بلا لیں گے۔ ارے بھئی یہ بات جو ہی کہی گئی، لوگوں نے سمجھا ارے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، صحیح سمجھ کر ایک بڑی جماعت 60,000 فلسطینی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، عیسائی ہو گئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معمولی قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے میں تھوڑی سی غلطی، بعض لوگ پاگل ہوتے ہیں، الٹے سیدھے۔ کاتب تھا، لطیفہ لکھا ہے کاتب کا، ایک کاتب تھا وہ اردو دان تھا، عربی دان تھا، تھوڑی عربی جانتا تھا، تھوڑی نیم حکیم خطرے جان اسے کہا جاتا ہے، وہ نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، یہ مشہور محاورہ ہے، مشہور مقولہ ہے۔ اب کیسے؟ جیسے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک کمپاؤنڈر رہتا تھا، وہ کمپاؤنڈر جو تھا اسے حکیم بننے کا بڑا شوق، جلدی، جیسے بعض لوگوں کو جلدی عالم بننے کا شوق، جلدی فاضل بننے کا شوق، جلدی عالمہ بننے کا شوق، جلدی فاضلہ بننے کا شوق، جلدی بعض لوگ 2 سال پڑھ کر عالمہ فاضلہ بن جاتے ہیں، یا 10 سال پڑھ کر بھی نہیں بنتے۔ ہم لوگ طالب علمی سمجھتے ہیں، 2 سال پڑھ کر مفسرہ بن گئے، محدثہ بن گئے، فقیہہ بن گئے۔ پڑھے کیا؟ بہشتی زیور پڑھ کر اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ سمجھ جانا، یہ آ کر انتہائی جہالت ہے اور انتہائی حماقت ہے اور انتہائی نادانی ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ کاتب تھا، اپنے آپ کو علامہ سمجھتا تھا، اسی طرح وہ حکیم کے کمپاؤنڈر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں خود ایک حکیم ہوں، اس لیے کہ حکیم صاحب جب بھی کوئی دوائی دینا چاہتے ہیں مجھے بلاتے ہیں، وہ دوائی کا نام بتاتے ہیں، میں دوائی اٹھا کر دے دیتا ہوں۔ تو اتنا کام تو بڑا آسان ہے، یہ پوری دوائیاں چرا لے کر ایک جگہ جا کر اپنا دکان بسا لیا۔ کمپاؤنڈر نے اپنا ایک کمپاؤنڈر رکھ لیا، خود حکیم بن گیا۔ اب جناب تشریف لا رہے ہیں پیشنٹ صاحبان، تشریف لاتے ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا ارے جناب مجھے تو دست ہو رہے ہیں۔ اب اس نے کہا کمپاؤنڈر جی جلاب کی گولی لاؤ۔ اب کمپاؤنڈر گیا، وہاں 2 ڈبے میں 2 رنگ میں لکھا ہوا تھا جلاب کے لیے، 2 ڈبے تھے،
اور 2 رنگوں میں لکھا ہوا تھا جلاب کے لیے، دونوں میں الفاظ ایک ہی ہیں جلاب کے لیے۔ اب جناب یہ کنفیوز ہو گیا، جلاب آنے کے لیے یا جلاب رکنے کے لیے، وہ وہاں پر کوئی تفصیلات نہیں ہے، لکھا اتنا ہے کہ جلاب کے لیے۔ اس نے کیا کیا، جلاب کے لیے لا کر دے دیا۔ اب جناب ہونا کیا تھا کہ جس کو جلاب آلریڈی ہو رہے ہیں اسے جلاب آور گولی اگر دے دی جائے پھر وہ زندہ رہے گا۔ ہوا یہ کہ جلاب آور گولی دے کر بھیج دیا۔ اب جناب جو جلاب ہو رہے تھے، دست ہو رہے تھے 3 4 5 مرتبہ دن کو، وہ تو 15 20 مرتبہ ہونے لگے۔ بالآخر اس سکرات کی حالت اس کی ہو گئی۔ یہ سب کے سب اپنا دوائیاں اور سب ساز و سامان لے کر دوسرے گاؤں بھاگ گئے۔ اب بھاگنے سے پہلے واقعہ کیا پیش آیا، اس پیشنٹ کو اٹھا کر لے آئے اپنے کلینک۔ لاتے وقت کمبوڈر نے پیر کا حصہ پکڑ لیا اور جو مصنوعی حکیم ہے وہ ہاتھ کا حصہ پکڑ لیا۔ دونوں نے لا کر ہاسپٹل اس پیشنٹ کو ڈال کر ہاسپٹل خالی کر کے بھاگ گئے اور وہ بیچارہ انتقال ہو ہی گیا۔ اب جناب اتفاق سے یہاں آنے کے بعد بھی چند دنوں کے بعد جلاب والا آیا پیشنٹ۔ تو جب جلاب والا پیشنٹ آیا، حکیم اور کمبوڈر یہ دونوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حکیم نے کہا، مصنوعی حکیم نے، ارے بھائی جلاب کی گولی لاؤ۔ پھر وہی کنفیوژن، ارے بھائی جلاب کے لیے، جلاب آنے کے لیے، جلاب رکنے کے لیے، عبارت حل کرنے میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ پریشانی کے ساتھ عبارت حل کر رہا ہے۔ آ کر کہنا، جی حکیم صاحب جی اس مرتبہ میں پیر کی طرف نہیں ہاتھ کی طرف پکڑوں گا۔ اب پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا ہاتھ کی طرف، بولے گا ارے تو جا کر دوائی لے کر آ۔ نہیں، پہلے آپ یہ طے کیجئے میں ہاتھ کی طرف پکڑوں گا اور آپ پیر کی طرف پکڑیں گے۔ بولے ارے جب دوائی لے کر آؤ بھائی۔ کہا نہیں، پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں تو ہاتھ کی طرف اور آپ پیر کی طرف۔ اب یہ پیشنٹ دیکھ رہا ہے میں دوائی لینے کے لیے آیا، یہاں تو تدفین کا مشورہ چل رہا ہے، یہاں تدفین کا مشورہ چل رہا ہے۔ فوراً وہ پیشنٹ اپنا راستہ ناپتے ہوئے بھاگ گیا، پھر وہ پلٹ کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے نیم حکیموں کی، وہ جانتے نہیں کہ بھئی یہ کھا کر یہ ہو گیا تو کرنا کیا چاہیے، یہ کھا کر یہ ہو گیا تو کرنا کیا چاہیے۔ اسی طرح نیم ملاؤں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، نیم ملاؤں کا اردو معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اردو ملاؤں کا تو وہ تو چرانے کے لیے کچھ چرانے کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کو کسی نے پڑھ لیا بکریاں چرایا کرتے تھے، چنانچہ اس سنت پر ترتیب کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہا۔ جب اس کو پکڑے، ارے صوفی تو اتنا بڑا چور نکلا، حالانکہ بھئی یہ جو چوری کے سلسلے میں مقدمہ قاضی کے پاس آیا، قاضی نے لوگوں کو متعین کیا، ذرا دیکھو کہ ہمارے گاؤں میں بکریاں چوری ہو رہی ہیں، کون چرا رہا ہے؟ بالآخر کیا دیکھا کہ نوجوانوں نے، تہجد گزار بزرگ آ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کہا دیکھو ایسے ہی اللہ والوں سے ہمارے گاؤں میں امن ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، راحت ہے۔ اب یہ جناب جو ہی بکری نماز سے فارغ ہوئے، واپس جاتے ہوئے پہلا دن وہاں عبد الرحمن کے گھر سے، دوسرے دن عبد الرحیم کے گھر سے، تیسرے دن عبد القدوس کے گھر سے، چوتھے دن عبد الشکر کے گھر میں جھانک رہے تھے، اتنے میں نوجوان نے کود کر پکڑ لیا، کہا چور چور، کہنے لگے خبردار آئندہ یہ جملہ کہا تو۔ کہا پھر کیا؟ کہا میں انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے چور کہہ رہے ہو، تم لوگ نالائق ہو، کتاب تو پڑھتے نہیں، تم لوگوں کو سنتوں سے کوئی واقفیت نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہے، سیرت کیا کہتی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، اب کہا کہ جناب آپ نے چرا کر کہا سنت، کہاں سے پڑھی آپ نے؟ کتاب لے کر آ گئے، قرآنی کتاب، اور اس میں لکھا ہوا تھا، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے تمام انبیاء علیہم السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کیا ہے؟ بکریاں
چرایا کرتے تھے، اور پڑھ لیا انہوں نے کیا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو معمولی بات۔ تو اسی طرح وہ اردو دان تھا بے وقوف، بائنڈر، بائنڈنگ میں دیتے، ہر کتاب میں تحریف کرنے کی پرانی عادت تھی، تو اس کو بائنڈنگ میں دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا ارے بھائی سنو جی، آئیں یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں انگلی نہ کرنا، خبردار۔ کہا جی نہیں، اجی ایسے جاہل تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ آپ کہیں گے اور ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کا کلام میں انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت نے جلد ساز سے جلد لینے کے لیے حاضر ہو گئے، کہنے لگے ہاں بھائی جی جلد تیار ہو گئی؟ کہا جی تیار ہے حضرت، تیار ہے بالکل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دے دو۔ کیا کہا؟ جلد ساز سے جلد، ارے کوئی انگلی تو نہیں کی تم نے؟ کہا جی بس میں نے تو ہرگز نہیں کی جی، تھوڑی سی وہاں پر غلطیاں تھی، اس کو میں نے درست کر دیا۔ اب پوچھا غلطیاں تھی؟ قرآن پاک میں غلطیاں تھیں؟ کہا جی ہاں تھوڑی سی۔ اجی دیکھیے آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو گدھا نہیں تھا، گدھا جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ارے خر عیسیٰ بسفر حج رفت چوں باز آیت خر شد، یہ تو خر کا جو جملہ ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہے نہیں۔ جیسے مشہور محاورہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا حج کو گیا، واپس آیا تو گدھے کا گدھا ہی رہا، یہ مشہور محاورہ ہے۔ اور وہ جانتا تھا خر عیسیٰ بسفر حج رفت چوں باز آیت خر شد۔ تو اس نے کہا جناب دیکھیے خر عیسیٰ ہے، لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خر موسیٰ، یعنی وہ اصل میں تھا خر موسیٰ صعیقہ۔ عربی خر موسیٰ صعیقہ تھا، تو اس نے یوں پڑھا کہ خر موسیٰ لکھا ہوا ہے۔ کہا ارے اللہ کے بندے یہ خر موسیٰ نہیں ہے، خر موسیٰ صعیقہ۔ موسیٰ علیہ السلام چکرا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر۔ یہ ہے وہاں پر تشریح و یہ ہے وہاں پر توضیح، اور تم نے کیا پڑھا؟ خر موسیٰ صعیقہ کو خر موسیٰ۔ پھر کہا اچھا پھر کیا کیا تم نے؟ اچھا آپ جانتے ہیں عصا جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن بیچارے نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عصا جوڑ دیا۔ ارے آدم علیہ السلام کے پاس عصا کہاں تھا؟ پوچھا کیسے؟ کہا دیکھیے عصا آدم ربہ فغوا، عصا آدم کہہ دیا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ عصا موسیٰ کہنا چاہیے تھا۔ بے عصا جو تھا وہ کس کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، حالانکہ وہاں ہے کیا؟ آدم نے اجتہادی غلطی کی اپنے پروردگار کی۔ عصا آدم ربہ فغوا، اور راہ راستے ہٹ گئے، یہ تھا اصل اس کا ترجمہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عصا آدم کہہ دیا، حالانکہ بولنا کیا چاہیے؟ عصا موسیٰ۔ اس لیے تم نے کیا کیا؟ آدم کو نکال کر موسیٰ لگا دیا، عصا موسیٰ ربہ فغوا، ایسا میں نے لکھ دیا۔ کہا ارے یہ نہیں، یہ ہے مانا اس کا۔ اب وہی دو بات۔ اچھا پھر کیا کہا تم نے؟ کہا حضرت دیکھیے یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جی ہاں۔ کہا یہاں تو نعوذ باللہ شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، تو کیا کیا تم نے؟ کہا دیکھیے جناب شیطان کے جہاں جہاں پر نام تھے وہ تمام ناموں کو نکال کر حضرت والا کا نام لکھ دیا۔ آپ کا نام ہم نے کیا کر دیا کہ شیطان کا نام نالائق کو یہاں سے نکالو اور آپ کا نام لکھ دیا۔ اچھا پھر کیا کیا؟ اجی وہاں پر فرعون کا نام آ رہا ہے کلام اللہ میں۔ جی ہاں، تو کیا کیا؟ فرعون کا نام ہٹا کر میرا نام لکھ لیا، تاکہ بے کلام اللہ میں برکت ہمارا نام درج ہو جائے۔ فرمایا رے نالائق انسان، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ حضرت نے پوری بات اسے سمجھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح ہم لوگ ماشاءاللہ اردو دان ہیں، تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ جیسے کہ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں حدیث یہ حدیث ضعیف ہے، اگر بولتے ہی لوگ کیا سمجھ جاتی،
بہت کمزور بھائی سہارے کی ضرورت ہے اس حدیث کو، انتہائی عمر رسیدہ بوسیدہ، ہڈیاں اس کی کمزور ہو گئی ہوں گی، یہ سب وہ ضعیف کو بھی اردو ضعیف کو ملا کو جوڑوا دیں۔ حدیث ضعیف ہے کہ بولتے انہوں کیا سمجھ جاتی، عربی اردو ضعیف کو لا کر عربی ضعیف پہ کیا جوڑ دیے، بڑا کمزور روایت، کیا بھی ضعیف کو تو کیا بھی کمزور روایت حضرت، کیا بھی ضعیف کو تو بہت کمزور روایت حضرت۔ عربی ضعیف اصطلاح حدیث میں کسے کہتے ہیں، قوی کسے کہتے ہیں، مشہور کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں، یہ الگ تشریح ہے، یہ الگ توضیح ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھول ہم سے ہو جاتی ہے اور ہم لوگ احادیث کے سلسلے میں بہت سارے ایسے چوک کر جاتے اور ہمیں خود پتہ بھی نہیں چلتا۔ الغرض بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے اس بات کی وضاحت فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کے سمجھنے میں ہم سے تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے تو وہ چوک کا اثر کتنا دور تک پہنچتا ہے اور کتنا دور تک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کوشاں ہونا چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے، ورنہ اس کے سلسلے میں بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے میں کسی بھی طرح کے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سورہ فاتحہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، میں مناسب سمجھا سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مختصر آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کر دوں اور اس کی تشریح کر دوں تاکہ آپ حضرات اس کے سلسلے میں اطمینان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے، رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا اور مہرباں ہے، نہایت رحم والا اور مہرباں ہے۔ الرحمن الرحیم میں علماء فرماتے ہیں رحمان یہ تمام مخلوق کے اعتبار سے، رحیم یہ مؤمنین کے اعتبار سے، تمام مخلوق کے اعتبار سے رحمان ہے اور رحیم مؤمنین کے اعتبار سے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم جزا کا مالک، یوم الدین، یوم الدین، دین کا دن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آخرت کا دن، دین کا دن ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا دیندار ہے، کون کتنا بددین ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دنیا میں ارے بڑے یہ بڑے دیندار، یہ بڑے وفادار، یہ بڑے تقوی دار، یہ بڑے ایماندار، ہم لوگ یہاں فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن کون کتنا دیندار کون کتنا بے دین یہ تو پتہ چلے گا آخرت کے دن۔ اس لیے مالک یوم الدین فرمایا، اللہ آخرت کا مالک ہے، اللہ رب العزت پورا حق رکھتا ہے، کسے سزا دینا، کسے جزا دینا، کسے جنت میں بھیجنا، کسے جہنمی بنانا، یہ اللہ تعالی پورا حق رکھتا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم سب اللہ سے کہتے ہیں اے تمام عالموں کے پروردگار، اے رحمان و رحیم، اے آخرت کے دن کا مالک، اے آخرت کے دن کا مالک۔ یعنی علماء کیا فرماتے ہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے ہی، لیکن آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ آخرت میں پوچھے گا تمام بندوں سے، لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ آج کا دن کس کا ہے، آج کا دن کا مالک کون ہے؟ تم لوگ تو کہہ رہے تھے یہ میرا گھر، یہ میری پراپرٹی، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میرا باغ، یہ میرے نام سے ہے سو، یہ تیرے نام سے ہے سو، تم لوگ لڑتے رہتے ہو سو مرتبہ۔ ہاں تو یہ جو تمہاری لڑائیاں ہیں ملکیت والی، آج بتاؤ ملکیت والو، اے زمینداروں، اے جائیداد والو، اے زمینوں کے مالک، جو گھروں کے مالک، اے جن جن کے نام سے زمین اور جائیداد پڑے ہوئے ہیں تنو منو، وہ سب سے اللہ پوچھے گا آج کا مالک کون ہے بتاؤ۔ لمن الملک اليوم، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج کا دن کا مالک اکیلا تنہا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت تنہا آج کے دن کا مالک ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا، یہاں تک کہ وہ خود کا مالک نہیں ہوگا، کپڑوں کا بھی نہیں، سب کے سب برہنے اٹھیں گے۔ یحشر الناس یوم القیامہ حفاة وعراة وغرلا،
حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روایت نقل کرتی ہیں، حشر کا میدان ہوگا تو لوگ اٹھیں گے، لوگ مادر زاد برہنہ ہو کر، اور جیسے ماں کے پیٹ سے جنم دیتے وقت جو حالت میں پیدا ہوئے اسی حالت میں اٹھیں گے، غیر مختون حالت میں، برہنہ حالت میں، برہنہ پیر سے اٹھیں گے۔ مرد حضرات بھی اور خواتین کا بھی یہی حال ہوگا۔ اب حضرت عائشہ کو پردے کی فکر آ گئی، حضرت عائشہ کو حجاب کی فکر آ گئی۔ پوچھے حضرت عائشہ نے، الناس ينظرون بعضهم الى بعض، حضرت عائشہ کہنے لگی سرکار اگر یہ حالت میں اٹھیں گے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ارے بھائی نظارہ کریں گے، یہ تو حالت بڑی بری حالت ہے، بڑی اچھی حالت نہیں ہے، بڑا بے شرمی والا معاملہ ہو جائے گا، بے حیائی والا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، ارے عائشہ تم کون سے گمان میں ہو، دنیا کے گمان میں ہو؟ اليوم اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، ارے یہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات، تصور بھی اس ذہن میں یہ نہیں گزرے گا، ارے بھئی ادھر ادھر دیکھیں گے، صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ ارے ماں کی نظر اولاد کی طرف نہیں، اولاد کی نظر ماں باپ کی طرف نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے کیسے نجات پا لے اس چکر میں فکر میں لگا رہے گا، وہ ادھر ادھر دیکھنے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ تو مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اللہ ہے، اور ہم سب اس پروردگار کا اس طرح اقرار کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا، سورۃ الاجابہ کہا گیا، عجیب سورۃ الشفا کہا گیا، سورۃ الہدایہ کہا گیا، سورۃ الاستقامہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مختلف نام دیے ہیں، اور ان ناموں میں ایک نام کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے، سورۃ الاستعانہ اللہ سے مدد طلب کرنے کی سورۃ المکالمہ اللہ سے بات چیت کرنے کی صورت کہا گیا۔ کیا مطلب؟ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمایا۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، اللہ نے بندے نے میری بڑائی بیان فرمائی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے ہدایت مانگی، انعمت علیہم مانگی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پناہ مانگا، جو مانگے گا وہ میں میرے بندے کو عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھے ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اور وہ راستہ بتا جن لوگوں پر تو نے خصوصی انعام فرمایا، اس راستے سے بچا جس پر تو نے جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور اپنے نفسانی تابع دار ہونے کی وجہ سے راہ راست سے گمراہ ہو گئے، اے میرے رب ان لوگوں کے راستے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو مانگے گا وہ دے گا۔ پھر ہم سب امام صاحب کی رات جب کرتے ہیں اس وقت میں سرن ہم سب کہتے ہیں آمین آمین آمین، اے اللہ اس کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہدایت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے کچھ سوالات جو باقی رہ گئے، کیا شوہر کو زکوٰۃ دینا ہو تو کیا پوری زکوٰۃ شوہر کو دے سکتے ہیں؟
دے سکتے ہیں اگر محتاج ہوں تو، اگر محتاج ہیں تو پوری زکوٰۃ شوہر کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب پوچھا اللہ کے رسول علیہ والسلام سے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محتاج جو ہے اسے تم ادا کرو، افقر الناس کو دو۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ فقیر تو میرا شوہر ہے، اس سے بڑا فقیر تو میری نظروں میں کوئی نہیں۔ آپ مسکرائے اور اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شوہر نادار ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، اب تو ہم وہ عورتوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آرام سے اپنا پورا مال اپنے اس نادار شوہر کو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جدہ سے عموماً جو شہر جدہ ہے، جو حضرت حوا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جدہ، جدہ کے معنی دادی کے آتے ہیں، تو دادی وہاں مدفون ہے حضرت جدہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام، تو اس لیے اس کو جدہ جدہ کہہ دیا، حالانکہ وہ جدہ ہے۔ الغرض جدہ سے کیا احرام باندھ سکتے ہیں؟ حقیقت میں میقات متعین ہے تمام باہر سے آنے والوں کے لیے، میقات متعین ہے، اور ہم جو ہندوستان سے یمن کی طرف سے جو رکن یمانی کی طرف سے جتنے لوگ آئیں گے یمن کی طرف، ہم لوگ جو بھی جائیں گے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے، یہ سب کے سب یمن کی طرف سے جائیں گے، گویا کہ میقات یمن پر سے گزریں گے، اسے کہتے ہیں یلملم۔ تو یلملم پر سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لینا ہم سب پر، ان سب پر جو لوگ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں باندھے بغیر اگر چلے گئے، ان کو دم دینا ہوگا، پھر واپس جانا ہوگا وہ علاقے کے میقات کے پاس، اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر ان لوگوں کو آنا ہوگا۔ تو جدہ اس کو میقات نہیں قرار دیا گیا، میقات آ کر ذوالحلیفہ ہے، اور ادھر میقات طائف ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کر دوبارہ آنا ہوگا۔ آج تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آنا ہوگا۔ آپ کو اگر عمرہ کرنا ہو تو دم دینے کے بعد اگر آپ احرام یعنی عمرے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کا ارادہ کیے ہیں، تو ایسے موقع پر دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، میقات پر جا کر احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ یا عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، عمرہ کے ارادہ رکھنے کے باوجود آپ نے احرام کے بغیر میقات پار کیا، یلملم پار کیا، تو ایسے موقع پر آپ کو لازمی طور پر دم دینا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوگا۔ جی، 1 لاکھ روپے وراثت سے ملے، گھر نہیں بکا، بعد میں بکنے پر اس 1 لاکھ کو کم کر دیں گے، میرے بھائی بہن اس 1 لاکھ کا زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب تک کوئی بھی مال قبضے میں جب تک نہ آئے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی مال جب تک قبضے میں نہ آئے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب قبضے میں آ جائے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وراثت کا مال آپ کے ذمے طے ہو گیا، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ جب آئے گا، کب آیا؟ 3 سال بعد آیا، 4 سال بعد آیا، 5 سال بعد آیا، جب آئے گا تب سے آپ مالک ہوں گے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک ہونا بھی شرط ہے، مالک ہونے ہوئے بغیر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب مالک ہو گئے پھر اس کے بعد اس پر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ملکیت میں آنے کے بعد حولان حول ہو، سال گزرے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ ہاں، اگر کسی نے وراثت تقسیم ہونے کے بعد کاغذ لا کر ہمارے حوالے کر دیا، لے ماں یہ چیک رکھ لو، بعد میں تم نہ پیسے ملیں گے، وہ چیک ہاتھ میں ملنے کے بعد آپ مالک ہو گئے۔ چیک، لیکن آپ کے قبضے میں مال نہیں آیا، مالک تو ہو گئے لیکن آپ کے قبضے میں مال نہیں آیا۔ جب قبضے میں مال آئے گا تو جتنے سالوں سے آپ اس کے مالک تھے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جب آپ مالک کے بن گئے تو
آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اگر آپ مالک نہیں بنے تو جب مالک بنیں گے تب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. جی. زکوٰۃ نکالنے کے لیے بینک میں کتنا روپیہ ہونا چاہیے؟ 612 گرام چاندی. 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جن جن کے پاس رقم ہو ان سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب 612 گرام چاندی کی قیمت کیا؟ وہ تو ہر دن بدلتے رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بھئی مستورات کو تو ماشاءاللہ اس کا حساب جلدی مل جائے گا. 1 گرام چاندی کا کیا حساب ہے، 2 گرام چاندی کا، 10 گرام چاندی کا، 20 گرام چاندی کا، وہ حساب دیکھ لیجئے. 612 گرام چاندی کا حساب کتنا؟ اتنا پیسہ بینک میں ہے اور سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. جی. ان کے لیے پیسہ کے بجائے ضرورت مند کو ان چیزوں کو پرانے دام سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. دیکھیے اصل میں کیا ہے، ہم لوگ اٹھا کر، جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی چیزیں کون سی دینی چاہیے. حضرت نے فرمایا جو چیز کی تم تجارت کرتے ہو اسی چیز کی زکوٰۃ نکالو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے زکوٰۃ تو نکال دی، بہت اچھی بات، اس چیز کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ دے کر کیا فائدہ؟ زکوٰۃ کا مقصد کیا؟ زکوٰۃ کا منشا کیا؟ غریبوں کا فقر دور کرنا. اتنا منشا. اگر آپ فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کو فین اٹھا کر دے دیے، اسے رہنے کے لیے گھر نہیں، بچھانے کے لیے بچھونا نہیں، اوڑھنے کے لیے اوڑھنا نہیں، کھانے کے لیے برتن نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس کے ہاتھ میں آپ نے فین تھما دیا، فین رکھ لے کر کہاں ہلا لے گا بتائیے؟ ارے کرنٹ کہاں سے لا لے گا، کہاں لگا لے گا فین، کہاں وہ رکھ لے گا؟ ارے فین رکھ کر کرے گا کیا؟ تو ہم دیکھنا یہ ہے، ہاں کسی کے گھر میں پنکھا نہیں تھے، اسے کہیں گے بھئی دیکھیے یہ ہم یہ 200 روپے رکھ لو، یہ ہمارا پنکھا 200 روپے کا ہے، آپ ہمارے پاس 200 روپے دے کر لے لیجئے. آپ یہ ایک شکل تو یہ اشیاء دینے کے بجائے ان چیزوں کو پرانے داموں پر فار سیل لگا کر پھر اس کے بعد آپ جو لوگ محتاج ان کے ہاتھوں میں اپنی رقم دے کر پھر وہ لوگ آپ کے پاس سے خرید لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. چاہے وہ فین کی ضرورت ہے تو فین خرید لیں، نہیں کھانے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے، دال چاول خرید لیں. تو ہم لوگ اس بات کا مکلف نہیں بنا سکتے کہ آپ کو یہی خریدنا ہوگا، یہی لینا ہوگا، یہی ضرورت ہوگی. اس لیے ایسے اشیاء کو جیسے کھمبی کی دکان والا ہے، وہ کھمبیاں زکوٰۃ میں نکالا، اب غریب آدمی کھمبی رکھ لے کر کرے گا کیا؟ تو اس لیے ان تمام چیزیں. اور دوسری بات، فقیراں لے جا کر اگر وہ فین فروخت بھی کریں تو جلدی لوگ لیں گے بھی نہیں، اس لیے یوں سمجھیں گے چرا لے کر آیا ہوا ہے، پھر آپ کی زکوٰۃ کا جو منشا ہے وہ بھی پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو اور حکمت کا پہلو اختیار کریں. جی. گھر کا ایڈوانس دے کر کتنے ایڈوانس گھر کے ایڈوانس پر کل میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو آپ نے نارمل ایڈوانس دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضروریات اصلیہ میں سے ہے. نارمل جو ایڈوانس دیا ہے، اگر آپ نے نارمل ایڈوانس سے بھی زیادہ پیسہ دیا ہے اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. جی. مجھے میں قلم پر سجدہ کی تو تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو کیا کروں؟ آپ جن کو ایسی تکلیف ہو، جیسے آنکھ کا آپریشن ہوا، سجدہ کرنے سے تکلیف ہے، تو ایسے موقع پر صرف فرائض کا ہلکا سا سجدہ کر لیں فرائض میں، اور دیگر سنتوں میں نفلوں میں اشارہ کر لیں، کافی ہے. تہجد کو سجدے میں دعا کرنا ہے تو صرف عربی میں کریں گے یا اردو میں؟ اصل میں دعا جو ہوگی وہ آ کر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کرنا زیادہ مسنون ہے. سجدہ شکر اگر کوئی کرنا چاہے، سجدہ شکر اور سجدہ شکر میں دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس میں آپ چاہے عربی میں کریں یا اردو میں کریں، کس میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں مقبول ہیں. جی. مجھے گھٹنے میں آپریشن ہو کر ہے، تو کیا پاؤں ادب سے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتی ہیں؟
آپ کو جیسے آپ کو اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے آپ جیسا بسہولت پیر رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھ کر نماز ادا کر لیں. بسہولت پیر جیسا رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیے اعذار میں یہ قلت سمجھ جائیں. ایسا عذر جو نماز کی شکل اختیار کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ایسے موقع پر شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جس شکل میں بسہولت فرض نماز میں ادا کر سکتے ہیں اتنے حد تک آپ فرض نماز ادا کر لیں. مثال کے طور پر آپ آ کر رکوع میں تھوڑا سا جھک سکتے ہیں، سجدے میں ذرا زیادہ جھک سکتے ہیں، کر لیں. اور نفل اور سنتوں میں آپ اپنے آسانی کے اعتبار سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فرائض میں تھوڑا سا مبالغہ شرط ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں، فرض نمازوں میں وہ کھڑ سکتے ہیں، ایک منٹ کھڑ سکتی ہے، آدھا منٹ کھڑ سکتی ہے، تو فرض نماز میں کھڑے ہو کر آدھا منٹ کھڑے، پھر آدھا منٹ آپ کرسی پر بیٹھ گئے، تو گویا قیام کا فرض آپ نے ادا کر لیا. رکوع آپ نے کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے. سجدہ آپ ایک سجدہ کر سکتے، دوسرا سجدہ نہیں کر سکتے تو ایک سجدہ کر لو، دوسرا سجدہ آپ کرسی پر بیٹھ جاؤ. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں فرض میں کریں، اور جتنا نہیں کر سکتے آپ کو نوافل میں سنتوں میں چھوٹ ہے. کل جمعے کا دن ہے تو درس تو رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ درس ذرا جلدی ختم کر لیں گے، لیکن درس رہے گا. بھئی ناغا کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کہ رمضان مبارک بہت مختصر ہے، اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس دن ناغا ہو جائے. اور یہ ضرور بات ہے کہ جمعے کے دن تھوڑی سی مشقت، اس لیے کہ جمعے کے دن جانا بھی ہوگا، تو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذرا اتنا یہ کر سکتے ہیں کہ 10:30 بجے سے 11:30 تک انشاءاللہ 11:30 پونے 12 تک رکھ لیں گے. ذرا جلدی آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ. بقیہ 2 سوال ذرا لمبے سوالات ہیں، وہ کیا سوالات ہیں؟ لمبے ہیں. 1.5 لاکھ روپے میں کپڑے کی دکان کر دوں، اس کا نفع جو آنا ہے اس میں پورا خرچ ہوتا ہے، اور کبھی کم بھی ہوتا ہے، اور جو پیسہ ڈال کر وہ میرا آنجا شوہر کی جو کمائی ہے وہ کم، اور میرے بھائی بہن جو ہیں وہ میرے لیے ہدیہ بیچتے ہیں، جو کہ میں ہدیہ کو شوہر کے لیے زکوٰۃ دے سکتی ہوں. اور میرے پاس پیسے 1.5 لاکھ روپے جو انویسٹ کر کے ہوں، کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ اگر نکالنا ہے تو دیکھیے 1.5 لاکھ روپے کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے. 1.5 لاکھ روپے انہوں نے تجارت میں ڈالے ہیں، اور اس میں کچھ ان کے بھانجے کے پیسے ہیں، ان کے شوہر کے پیسے ہیں. تو جو اس کا مالک ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. اور 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ، اور 50,000 روپے میں 1,000 روپے زکوٰۃ. اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکالیں. اب رہی بات جو بھی ہدیہ وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اپنے شوہر کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 1.5 لاکھ کی جو آمدنی آ رہی ہے اور خرچ بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ کا لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط 1 سال گزرنا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے لیے شرط 1 سال گزرنا. بھئی یہ بھی شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ سال پورا گزرنے کے بعد، اگر آپ کا سال نہیں گزرا تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. ہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر کسی کو زکوٰۃ جب دینے کا وقت آئے تو وہ انسٹالمنٹ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھئی بعض لوگوں کو بیچاروں کو 2,500 روپے اور پھر 1,000 روپے دونوں ملائے تو کتنا ہوا؟ 4,500 روپے ہو گئے. 4,500 روپے بیک مشت دینا مشکل ہے، تو وہ کیا کریں؟ اپنے 12 مہینے میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کر لیں. ماہانہ 500 روپے دے دیا کریں، پہ آسانی کے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. 400 روپے دے دیا کریں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا. میرے پڑھنے کے زمانے میں 20,000 روپے قرض لے کر تھی،
पढ़ाई का ज़माना ख़त्म हो गया और 20 साल हो गए, जिसके पास मैं क़र्ज़ लेकर थी, अब मालूम नहीं वो कहाँ है, और मैं मदरसा चला रही हूँ, तो क्या मैं उस 20,000 उस शादी के सवाब की नीयत से मदरसे के लिए खर्च कर सकती हूँ? देखिए, एक तो बात ये कर रहे हैं कि पढ़ने के ज़माने में 20,000 रुपये लिए थे, अब वो बेचारी कहाँ गई किधर गई पता नहीं, और ये बेचारी मदरसा चला रही है, क्या उसे इसाले सवाब के लिए उसके इसाले सवाब नहीं, जिसने अता फरमाया दे सकती हो नहीं। भाई बात ये है, देखो ये कर्ज़ है, कर्ज़ मौत तक अदा करना फ़र्ज़ है, कर्ज़ को इसाले सवाब में नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप दे भी दिए सवाब तो मिल जाएगा, हाँ, लेकिन अगर वो फिर दोबारा वो बंदी मिल गई तो दोबारा आपको देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि यहाँ भी अदा कर सकते हैं, वहाँ भी अदा कर सकते हैं, दीजिए। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूँ, अगर कोई बंदी आपको कर्ज़ देकर रुख्सत दी है और आप उसको इस्तेमाल करने के बाद एक अरसा गुज़र रहा है, जिस बंदी ने आपको अता फरमाया, ऑटोमेटिक उसको रोज़ाना 20,000 रुपये सदका देने का सवाब मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो आप करना क्या चाहिए, वो 20,000 रुपये उठा कर रखें, तहकीक में लगे रहें, भाई वो मेरी सहेली कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, कहीं ना कहीं दुनिया में मिल जाएगी, जब मिलेगी उसके अमानत उसे पहुँचा दे या उनके रिश्तेदार उनके मुताल्लिक़ीन तक पहुँचा दे। अगर उसकी तरफ से इस बात की इजाज़त मिल गई कि चलो भाई आप अपने मदरसे में इसको इस्तेमाल कर लें, कोई हरज नहीं, तो ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें दो बातें उलमा फरमाती हैं, एक तो ये है देख लिया करें वो सरवतमंद थी, हो सकता अब वो मोहताज हो गई होगी, या अल्लाह करे कि वो सरवतमंद ही रहे, दो हाल में से कोई हाल खाली नहीं। अगर वो सरवतमंद रहे तो ऐसे मौके पर आपके पैसों की तरफ उसके तवज्जो नहीं है, या वो हो सकता है कि वो आपको हदिये के तौर पर दी हो, या खिदमत के तौर पर दी हो, या इसाले सवाब के लिए दी हो, या ताउन के तौर पर दी हो, जो भी हालत में दी हो वो भूल गई होगी। अगर वो मोहताज है तो ऐसे मौके पर हमारा पहुंचाना फ़र्ज़ हो जाएगा। इसलिए इंतज़ार करें, और इंतज़ार फरमा कर जब वो आपको मिले या उनके मुताल्लिक़ीन मिले, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सही अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अल-क़ुरआनल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अल-क़ुरआनल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अल-क़ुरआनल हकीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ना अल-ईमान। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व सय्यि'ना मा काना फ़ासिदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।